السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، وعلیکم السلام جی اور ناظرین السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ وفاق اور سندھ میں کیا ہو رہا ہے رینجرز اختیارات کو لے کر؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ یہ جو آئینی اور سیاسی بحران بڑھ رہا ہے وفاق اور سندھ کے درمیان، رینجرز تنازع جیسے آپ نے بتایا، اس سے بات کرنے سے پہلے میں ذرا یہ جو کل سارا دن گزرا جس میں وہ بسمہ بچی کی خبریں آتی رہیں اور پھر رات کو اینٹی کلائمیکس پہ اس کا خاتمہ ہوا اس پوری خبر کا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ پھر گھر پہنچے اس کے والد کے، اور پھر ایک معاملہ طے ہو گیا۔ اچھا، میں اس کے بعد کل سے لے کے اب تک میں یہ سوچتا رہا کہ کیا ہوا کیا ہے، وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ معاملہ طے ہو گیا ہے، انصاف نہیں ہوا، سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، جسٹس نہیں ہوا۔ اچھا، وہ ظاہر ہے ایک غریب شخص ہوگا، اس کی بچی چلی گئی، لوگوں نے سمجھایا ہوگا، محلے کے علاقے کے لوگوں نے سمجھایا ہوگا۔ وہ ایک انگلش فلم تھی گاڈ فادر، تو اس کا ایک ڈائلوگ اس طرح سے بھی ہے کہ آفر ہم سم تھنگ وچ ہی کانٹ ریفیوز۔ تو دباؤ چاروں طرف سے، میڈیا بھی آ گیا، لوگوں نے کہا ہوگا یہ وقت ہے بھائی، تو نے تو رہنا ہے یہاں پہ اپنا کام۔ بہرحال جو بھی تھا دباؤ تھا، جیسے وہ معاملہ سیٹل ہو گیا، اور وہ ایک غریب سا شخص جس کو جو اچانک اپنی بچی کو لے کے گیا تھا، لیکن ایسے اور ہزاروں کتنے لوگ ہوں گے۔ تو وہ ایک کلائمیکس تھا، پھر اس کا اینٹی کلائمیکس رات کو یہ آیا کہ اس نے کہا کہ جی میرا معاملہ طے ہو گیا، اس کو جاب مل گئی، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوا۔ لیکن پھر میں سارا دن آج یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو، اور پھر مجھے قرآن شریف کی ایک آیت سے اس کا کچھ تھوڑا سا جواب ملا کہ کیا ہوا ہے کل۔ لیکن اس کا بھی ذکر کرنے سے پہلے، اور یہ ابھی موجودہ واقعات کا ذکر کرنے سے پہلے، آپ کو ایک جانور کا بتاؤں۔ ایک جانور ہے جس کا نام ہے شروع، SHREW۔ یہ شروع جو ہے یہ ایک جانور ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا چوہے کے سائز کا جانور ہے، اور اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، اور یہ 30-40 گرام کا ایک چھوٹا سا جانور ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ شروع جو ہے، یہ جتنے بچہ دینے والے اور دودھ دینے والے جانوروں کی نسل ہے، یا ان کی سپیشیز ہے، اس میں یہ سب سے زیادہ ظالم اور شفاق جانور ہے دنیا کا۔ اس دنیا کا جو سب سے ظالم اور شفاق جانور میموز میں سے ہے، وہ یہ شروع ہے، چھوٹا سا۔ اور یہ جو جانور ہے، یہ اس لیے سب سے زیادہ ظالم اور شفاق کہلاتا ہے، دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس کا سائز ہے، یہ جو اس کا وزن ہے، یہ سب سے زیادہ وزن اس کا 100 گرام تک ہو سکتا ہے، اس سے بڑا نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے بڑا شروع 100 گرام کا ہوتا ہے۔ جو اس کی پہلی خوفناک چیز ہے وہ یہ کہ یہ اپنے سائز سے دگنا کھانا کھا سکتا ہے۔ اس کی جو خوراک ہے، اگر یہ 100 گرام کا ہے تو 200 گرام یہ نگل لیتا ہے، اپنی خوراک اپنے سائز سے ڈبل، اپنے وزن سے ڈبل کھا جاتا ہے۔ دوسری اس میں جو خوفناک چیز ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر جو بل بناتا ہے اپنا، وہ اس کے جتنا اس کا سائز ہے اس سے کہیں بڑے سائز کا یہ بل بنا لیتا ہے، اور اس میں رہتا ہے، زمین بہت زیادہ گھیرتا ہے۔ اور پھر اس کے جو دانت ہیں اس میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ ایک وقت میں، یعنی ایک عرصے میں، یہ 200 جانوروں کو زہر سے ان کو اپنی دانت لگا مارتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں، مفلوج سے ہو جاتے ہیں، مرتے نہیں کہ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کو جانوروں کو کھینچتا ہوا، یعنی شفاق ہے، یہ شفاق میں سو کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ زندہ جانور جب بے ہوش ہو جاتے ہیں، پیرالائز ہو جاتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کو کھینچتا ہوا اپنے بل میں لاتا ہے، ان کو اندر گراتا ہے۔ ایک طرح سے جیل ہے نا، بڑا سا جیل اس نے بنایا ہوتا ہے، بہت بڑا اس نے جگہ اس نے گھیری ہوتی ہے، جو اور کوئی جانور اس طرح نہیں کرتا۔ اس نے زمین کے اندر ایک بڑی، پھر یہ جانور کو پھینک دیتا ہے۔ وہ جانور جو ہے، وہ مفلوج جانور، اس کو پھر ہی کھانا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ تڑپتا ہے، جب اس کو تھوڑا تھوڑا ہوش آتا ہے تو اس میں، تو یہ وہاں گھومتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اور پھر ساتھ اس کے اور بھی اسی کی برادری کے جانور آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو شروع ہے، یہ مجھے، اب اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا کہ مجھے شروع کیوں ذہن میں آ رہا ہے موجودہ حالات کو دیکھ کے، ریاستوں کو، پاکستان کو۔ یہ شروع جو ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے سے زیادہ کھاتے ہیں اور اپنے سے زیادہ زمین کو قبضہ کر لیتے ہیں؟ یہ بھی قبضہ گروپ ہے نا ایک طرح کا، یہ شروع جو ہے، یہ چوہا ایک طرح کا قبضہ گروپ ہے۔ اچھا چلیں جی، اور کھاتا بہت ہے۔ اب میں اس سے بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے میں قرآن شریف کی وہ آیت بتاؤں کہ جو میرے ذہن میں، اور میرے ذہن میں شروع کیوں آیا اور وہ آیت کیوں آئی، اور پھر میں کیسے یہ باتیں آپس میں جوڑتا ہوں۔ قرآن شریف کی سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 16 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کسی بستی کو جب تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم جب کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بستی، خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں
کہ وہ بستی میں نافرمانیاں کرنے لگیں تب کہ اس کا فیصلہ آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا اور ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں. یعنی خوشحال لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشحال لوگوں کو اشرافیہ کو ایک بستی کے اشرافیہ کو حکم آتا ہے کہ وہ نافرمانیاں کریں یا ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور پھر پوری بستی پہ عذاب آتا ہے. اور پھر سورہ انعام کی 123ویں آیت اور اسی طرح ہم نے بستی میں وہاں بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلا دیں دراصل وہ اپنے جال میں خود پھنستے ہیں انہیں شعور نہیں. یعنی عذاب جن بستیوں پہ آ رہا ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس طرح ہم نے بستی میں وہاں کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اپنا جال پھیلائیں لیکن وہ الٹیمیٹلی جال میں پھنستے ہیں. یعنی اشرافیہ حکمران اشرافیہ بڑے بڑوں کو مختلف جگہوں پہ لگا دیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ انعام میں. اب دیکھیں بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ اب ان کو میں ذرا بسمہ بچی کا کیا واقعہ ہوا اور کہاں غائب ہو گیا. آج عمران خان نے صرف جلسہ جو لودھرا میں کیا اس نے کہا میں وی آئی پی کلچر ختم ہوا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح ختم کرتا ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ غریب پہ کیوں ہو رہا ہے غریب کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ظلم ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے اوروں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا یہ باقی لوگ تو گھوم رہے ہیں ادھر ادھر. بات سر یہ کہ یہ جو عدالتیں ہیں اور یہ جو قانون ہے اور یہ جو آئین ہے اس سے بڑھ کے ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. میں جو ہمیشہ بات کہتا ہوں نا اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے. آپ دیکھیں انسان 7 ارب ہیں دنیا میں جانور کتنے ہیں جانور یعنی اس کمرے میں اگر 4 لوگ 5 لوگ بیٹھے تو جاندار کتنے ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے. سمندر بھرے ہوئے مچھلیوں سے جنگل بھرے ہوئے ہیں آسمانوں پہ زمین کے نیچے کیڑے مکوڑے تو اربوں میں جانور ہیں لیکن ان کو کوئی دفناتا ہے روز نہیں ان کو کوئی جلاتا ہے نہیں. کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین صاف رہتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو صاف کرتا ہے. اسی طرح سے جب کسی بستی میں بہت زیادہ برائی آ جائے وہاں کی عدالتیں وہاں کا نظام وہاں کی اشرافیہ وہاں کا سسٹم کولیپس ہونے لگے پھر اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو صاف کرتا ہے اور وہ ظالموں پہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے. یہ بھی ذہن میں وہ ظالموں پہ پھر ظالموں کو مسلط کرتا ہے کیونکہ جو خاموشی ہوتی ہے نا یہ خاموشی بھی ایک قسم کا بہت بڑا گناہ ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں اس بستی کے وہ خاموش رہتے ہیں. اب دیکھیں الیکشن ہو رہا ہے ان کی طرح کا کوئی کھڑا ہو جائے گا لودھرا میں اس سے قطع نظر کہ جہانگیر ترین یا صدیق برج غریب صاحب بھی کھڑا ہوگا وہ کہیں گے چھوڑ یار اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں پھٹی یہ کہاں سے الیکشن میں کھڑا ہو گیا. وہ لوگ خود بھاگیں گے اس آدمی کے پیچھے جو اس علاقے کا بدماش ہوگا گنڈا ہوگا یہ گاڑیاں ہوں گی پورے ملک میں یہ حال ہے. یہ میں ایک لودھرا یا کراچی یا کوئٹہ یا اس کی بات نہیں کر رہا لوگ خود مرغوب ہوتے ہیں یعنی باہر تو کہتے ہی جا کے او یار یہ ڈاکو ہے اور چھوڑ دو ہمیں انصاف نہیں ملا لیکن آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو لوگ بڑا متاثر ہوتے ہیں. وہاں سے کوئی سائیکل والا کھڑا ہو جائے الیکشن میں اس ملک میں یا کوئی اسکول ٹیچر کھڑا ہو جائے مذاق اڑاتے کہ یہ کہاں سے آ گیا اس کو دیکھو یار اس کا وہ کتنا بڑا لاؤ لشکر آ رہا ہے. لوگ متاثر ہوتے ہیں غنڈے بدماشوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں آج کی دنیا حرام کا پیسہ ہو جو بھی ہو. تو لیکن اللہ کا اپنا نظام ہے جو میں بار بار کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ پھر اس بستی کو صاف کیسے کرتا ہے اس بستی کو صاف اللہ ایسے کرتا ہے کہ بغداد میں اگر بدمست خلیفہ پڑا ہوا ہے ظالم ہے نا ظلم کر رہا ہے بدمست ہے تو اس بدمست خلیفہ کو صاف کرنے کے لیے بھی ہلاکو خان آ رہا ہے. اگر ایک بدمست محمد شاہ رنگیلا پڑا ہوا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے نادر شاہ آ رہا ہے. اگر مطلب ہے کہ اگر صدام حسین کہیں ظالم ہے تو اس سے بڑی ظالم فوج آ رہی ہے. یعنی ظالموں کو ظالموں سے صاف کرنے کا ایک سسٹم قدرت چلاتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں صفائی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں صفائی ہوتی ہے اور پھر صفائی ہونے کے بعد جیسے تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ جب یہ برباد ہو گیا بغداد تو اس کے بعد پھر ایمرج ہوئے مولانا روم پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی سامنے آئے پھر اور کئی تبریز آباد ہوا پھر دلی آباد ہوا پھر اصفہان آباد ہوا بہت اسلامی دنیا آگے گئی. لیکن اس سے پہلے گند صاف ہوتا ہے اور گند اگر لوگ نہ صاف کریں تو پھر ظلم سے صاف ہوتا ہے پھر اس کو مٹا دیتی ہے قانون قدرت ہے. تو یہ جو بسمہ بچی کا واقعہ اور لوگوں کی خاموشی اور پھر قانون کا اللہ تعالیٰ کا قانون اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنی خاموشی نہیں توڑ رہے لوگوں کو خاموشی توڑنی پڑے گی. اگر لوگ خاموشی نہیں توڑیں گے تو پھر قدرت صاف کرے گی اور پھر مزید ظلم سے صاف کرے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ میں نے کہا نا اللہ نے اپنی بستیوں کو اپنی زمین کو صاف رکھنا ہے. اس میں ایک حد سے زیادہ آہو بکا چیخ و پکار بھوک افلاس لوگوں کی آہیں کراہیں برداشت نہیں کرتی قدرت. یہ جو ہمارے حکمراں ہیں نا یہ شروڈ ہیں
جو میں نے جانور کا ذکر کیا تھا نا, جانور نہیں کہہ رہا ان کو, یا اشرافیہ پوری, ان کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں شروڈ. انگلش کا ہوتا ہے شروڈ. یہ شروڈ کا مطلب ہوتا ہے بڑا بے حصہ اور بڑا یعنی چالاک سا, اسمارٹ سا, ایسے لوگ. شروڈ بڑا کامن ورڈ ہے انگلش کا. وہ شروڈ لفظ اصل میں شروع سے نکلا ہے. وہ جو لفظ شروڈ ہے وہ ٹائمنگ دا شروع, جو شیکسپیئر کا بھی ایک ڈرامہ ہے, کامیڈی ڈرامہ, اس میں کیٹرینا ہوتی ہے ایک کریکٹر جو بڑی ایک ضدی قسم کی خاتون ہوتی ہے. یہ جو انگلش کا لفظ ہے شروڈ, وہ شروع جانور سے نکلا ہے. تو ہماری جو اشرافیہ ہے بڑی شروڈ ہے, ٹھیک ہے, شروڈ ہے. اور شروڈ کے ویسے تو معنی لکھے ہوں گے ڈکشنری میں کہ انٹیلیجنٹ, اسمارٹ, اس طرح کر کے, مطلب جانور سے, لیکن وہ جانور سے ہی نکلا ہے شروڈ لفظ. اور جانور کے دو خواص ہیں کہ وہ اپنے وزن سے زیادہ کھاتا ہے, زیادہ جگہ گھرتا ہے, اور ظلم ہوتا دیکھ کے انجوائے کرتا ہے. تو ہماری اشرافیہ شروڈ ہے. میں شروع کا لفظ نہیں استعمال کر رہا, کوئی ناراض نہ ہو, شروڈ ہے. اچھا, اب یہ جو شروڈ حکمراں ہے نا, یہ اگر اور اشرافیہ, اس میں پوری اشرافیہ, پوری ایلیٹ, جو کہ وی وی آئی پروٹوکول, وی آئی پی بھی نہیں, اب وی وی آئی پی ہے, پھر شاید وی آئی پی شروع ہو جائے. تو یہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو درست نہ کیا, اپنے آپ کو انہوں نے اگر درست نہ کیا, تو پھر اللہ اپنی زمین کو صاف کرتا ہے. سزا و جزا کا ایک تصور تو ہے نا. میرا خیال ہے لوگ اس پہ ایمان بھی رکھتے ہوں گے ملک میں, یا دنیا میں رکھتے ہیں لوگ اس پہ ایمان. کیونکہ اگر آپ, یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ یہ ہر دور میں ہوتا رہے, عدالتیں ختم ہو گئیں, کام نہیں ہو رہا, انصاف نہیں مل رہا, یہ آج نہیں ہو رہا کوئی پاکستان میں یا دنیا میں, یہ ہمیشہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے. لیکن پھر ایک خاص حد تک جب لوگ اس پہ احتجاج نہ کریں, آگے نہ بڑھے, لیکن میڈیا نکلا, اور میڈیا نے کہا سارے دن خبر چلے, آخر میں اینٹی کلائمیکس ہو گیا. کیا بے چینی ہجان ختم ہو گیا لوگوں کا؟ نہیں, یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. اس سے پہلے وہ آپ دیکھیں کہ وہ سیالکوٹ میں بھائیوں کو دو کو مارا تھا, سر عام کی فوٹی چلی تھی, آخر میں سیٹلمنٹ ہو گئی. اچھا, معاملہ طے ہو گیا. اسی طرح سے وہ شاہزیب جو تھی, آخر میں معاملہ طے ہو گیا. اس طرح میڈیا اور بے شمار قصے اٹھاتا ہے. یہ اتنے سارے قصے اٹھاتا ہے میڈیا, لیکن آخر میں یہ ہوتا ہے, میرے سامنے یہ ہوا کہ وہ آخر میں جن کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں, وہ آخر میں چڑھائی کر دیتے ہیں آپ پہ آ کے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے بیچ میں آنے کی یار. اچھا, پتہ چلتا ہے معاملہ کیا ہوا پیچھے, کبھی پیسوں پہ طے ہو جاتا ہے, کبھی اگر حکومت آئی, جیسے کل آئی, تو نوکری ووکری دے دلا کے طے ہو گیا. اچھا, جس نے طے کروایا اس کو شاباش مل رہی ہوگی, زبردست کام کیا. یہ میڈیا تو ایسے بکواس کرتا ہے, اچھا بڑا زبردست کام کیا. وہ بے چینی نہیں ختم ہوئی, سیٹلمنٹ ہوگی, جسٹس نہیں ہوا. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی شادی بیاہ ہو جاتی ہیں, قاتل و مقتول کے درمیان رشتوں پہ معاملہ طے ہو جاتا ہے, شادیاں ہو جاتی ہیں آپس میں, کبھی جائیدادوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جو ہجان ہے نا, وہ اپنی جگہ برقرار. اس کلچر کے خلاف یہ میرا خیال ہے, اس اسٹیٹس کو پہ یہ جو بچی ہے 10 ماہ کی, جو کل اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی واپس, یہ ایک بہت کاری ضرب لگا کے گئی ہے. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ معاملہ ختم نہیں, ایسے نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, یہ اس پورے قلعے پر ایک بہت طاقتور یہ بچی ضرب لگا کے گئی ہے. اس سے قطع نظر کے پیچھے لوگ اس وقت ہنس رہے ہوں کہ معاملہ سیٹل کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر, نہیں. بچی, اور اس بچی کو کہیں نہ کہیں انصاف ملے گا. قانون قدرت اس بچی کو انصاف دے گی, سیٹلمنٹ نہیں ہوگی. یہ جو چلے جاتی ہے نا بے گناہ, ان کا معاملہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو سیٹلمنٹ نہیں ہوتی, جسٹس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے, پھر میں اس کے بعد یہ بات کرتا ہوں سیاست پہ. میاں نواز شریف 28 تاریخ کو کراچی جا رہے ہیں غالباً, اور اس دوران ابھی تنازع بڑا. بریک اور یہ لڑائی کہاں تک جاتی ہے, اس پہ مزید ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, یہ جو رینجرز اختیارات کا تنازع چل پڑا ہے, یہ لڑائی کہاں تک جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں اس پہ بات کرتا ہوں بھی. میں صرف یہ بات ختم کروں یہاں پہ کہ یہ جو وی وی آئی پی کلچر ہے نا, یہ وی وی آئی پی کلچر یہ ہے کہ انسان زندہ ہو اور وہ یہ چاہے کہ اس کو لوگ جنازے کی طرح اپنے سروں پہ اٹھا کے گھومیں. میرے نزدیک یہ ہے وی وی آئی پی کلچر, کہ زندہ انسان کو لوگ اپنے سروں پہ اسی طرح لے کے چلیں جس طرح جنازے کو لے کے چلتے ہیں. یہ خواہش ہو اگر انسان کی زندگی میں, تو یہ وی وی آئی پی کلچر ہے. اچھا, ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ جسٹس شائق عثمانی صاحب موجود ہیں. جسٹس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جسٹس صاحب, مجھے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو تنازع ہے وفاق اور سندھ کا, پہلے تو میں ذرا اس سے تھوڑا سا آپ کو قانون اور آئین کا ذرا ملا کے پوچھتا ہوں, اور سیاست کا, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سارے معاملات آپس میں ملتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے. یہ مجھے بیان کریں کہ میں نے 2 روز پہلے کہا تھا کہ بھٹو صاحب کا معاملہ جو قتل کا تھا مقدمہ, وہ یحییٰ بختیار صاحب نے چونکہ صرف
قانونی بنیادوں پہ نہیں لڑا بلکہ سیاست بھی اس میں انوالو ہو گئی، تو شاید اسی لیے وہ مقدمہ عدالت میں بھی کمزور تھا، حالانکہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا لیکن عدالتوں میں بھی نہیں لڑا جا سکا صحیح طرح کیونکہ اس کو سیاسی رنگ دے دیا گیا تھا. یہ درست ہے میرا خیال؟ جی اب تو جب کہتے ہیں نا ہائنڈ سائٹ، یعنی آپ کو دیکھیں پڑھیں اس کو تو آپ کو یہی اندازہ ہوگا کہ یحییٰ بختیار صاحب بڑے اچھے وکیل تھے، اور اگر وہ قانونی طور پر اس کو ڈیفینڈ کرتے بھٹو صاحب کو صرف قانون کی بیسس پر، تو یقیناً میرے خیال ان کو کامیابی ہوتی، کیونکہ مرڈر ایک ایسا آفینس ہوتا ہے جس میں کہ جو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کو بہت کلوزلی دیکھا جاتا ہے، تو وہ یقیناً کامیاب ہوتے. لیکن چونکہ اس میں انہوں نے سیاست بھی مراد دی اور دوسری باتیں کر ایشو کر دی، تو اس کی وجہ سے ان کو کافی نقصان ہوئی. بالکل صحیح بات. اچھا جیسے صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ اب زرداری صاحب کا ریئیکشن آیا، بہت اسٹرانگ ریئیکشن، اور یہ اتنا اسٹرانگ ریئیکشن شاید ایکسپیکٹ لوگ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے میں نہیں جانتا، لیکن ان کا اسٹرانگ ریئیکشن ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق سندھ پہ حملہ آور ہوا ہے اور سندھ میں مداخلت کر رہا ہے، اور اس کے نتائج خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت آگے تک جائیں گے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ سارا جو تنازع اب جس نہج پہ کھڑا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سیاسی ہو گیا ہے، یہ قانونی ہے، کیسے اب واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے جہاں تک کہ زرداری صاحب کا جو ریئیکشن ہے وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ جو شخص جس کے لیے یہ ریئیکشن ہوا ہے وہ تو ان کے بہت کلوز فرینڈ تھے، تو یقیناً ان کو غصہ آیا ہے، کیونکہ جتنی کوششیں سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک کی ہے وہ ان کو بچانے کے لیے کی ہے. لیکن اگر آپ اس کو قانونی طور پر دیکھیں تو اسینشلی جو انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے وہ آرٹیکل 148 اور 147 کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، اور اسی کو بیسس بنا کر کے سندھ گورنمنٹ نے جو چیزیں اس میں سے نکال دی تھی پاورز میں سے رینجرز کی، اور خط لکھا تھا فیڈریشن کو، فیڈریشن نے اب اس کو چیک کر دیا ہے. تو اب یہ معاملہ تو ایک قانونی معاملہ بن گیا ہے، تو یہ یقیناً میرے خیال میں اب سندھ گورنمنٹ جس طرح زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو وہ یقیناً اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے. اچھا اگر سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے تو میرے خیال میں سپریم کورٹ میں یہ صرف قانونی معاملہ نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک تو اس میں سیاسی چیزیں بہت سی شامل ہیں اور ایک شخص کے متعلق بھی باتیں ہیں. دوسری یہ بات کہ پھر وفاق کی طرف سے یقیناً وہ چودھری صاحب کے جو افتخار چودھری صاحب کی ججمنٹ تھی جو پہلے انہوں نے دی تھی، وہ بھی انہوں نے آرٹیکل 148 کے تحت دی تھی، جس میں انہوں نے رینجرز کو کہا تھا کہ ان کو یہاں پر ایکشن لینا چاہیے، تو وہ بھی آ جائے گی بیچ میں. تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو قانونی طور پر شاید وہ ان کی جو آرگومنٹس ہوں وہ اتنی کمزور نہیں ہوگی، لیکن چونکہ بعد میں سیاسی چیزیں بھی آ جائیں گی اور چودھری افتخار صاحب کی ججمنٹ بھی آ جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ دونوں صورتوں میں بتائیں، فرض کریں یعنی یہ معاملہ سیاسی تو ہو گیا، سیاسی فرنٹ پہ تو یہ بیانات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اچھا عدالت میں آتے ہیں اور دو ہی بنتی ہیں نا چیزیں، یعنی فرض کریں کہ سندھ حکومت کا موقف درست ثابت ہوتا ہے تو پھر فیڈرل حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ فرض کریں اگر ایسا ہو جائے. جی پھر فیڈرل گورنمنٹ کو بڑی پشیمانی ہوگی اس میں، اور پھر ان کو یقیناً اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ رینجرز کی پاورز کنٹینیو ہے تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا اس کے بجائے کہ وہ گورنر رول نافذ کریں. لیکن وہ آپ نے کہا کہ وہ افتخار چودھری صاحب والی ججمنٹ بھی آ سکتی ہے نا کہ جس میں انہوں نے پاور دی تھی، کہا تھا کہ سب کے بارے میں رپورٹ ہمیں ڈائریکٹ دو سپریم کورٹ کو. جی وہ صحیح ہے، لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ فی الحال اگر یہ تو ایک پروونشل اسمبلی کی ریزولوشن اس کے بیسس پر انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب ایک قانونی جو ادارہ ہوتا ہے یعنی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے، کوئی ریزولوشن پاس کرتی ہے، تو وہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے اس پر حاوی ہو جاتی ہے اس وقت تک. اچھا لیکن جب اگر یہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ قانونی معاملہ جائے گا تو اس صورت میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ یقیناً سامنے آئے گی، اور اس میں یہ بات ضرور کہی جائے گی کہ آلریڈی یہ سپریم کورٹ نے اس چیز کو نوٹس لیا تھا، اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 148 صوبے اور وفاق کے درمیان کوئی تنازع کھڑے ہو جائے تو سپریم کورٹ ہی حل کر سکتی ہے اسے. جی آئین کے تحت اگر پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی تنازع ہو جائے تو وہ صرف سپریم کورٹ. اچھا، اور اگر سپریم کورٹ وفاق کی فیور میں دیتی ہے تو ظاہر ہے پھر تو معاملات ویسے ہی چلیں گے. مجھے یہ بتائیں جسٹس صاحب
سوال تو بڑا ہمیشہ کی طرح میں فضول ہی کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ پھر بھی کر لیتا ہوں. یہ بتائیں کہ ججز جو ہیں وہ باہر کے ماحول سے کتنا زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جو باہر کی صورتحال ہوتی ہے. آپ لوگ یعنی برطانیہ کی طرح یہ تو نہیں ہوتا، امریکہ کی طرح ٹی وی نہ دیکھ رہی ہو، جیوری اخبار نہ پڑھ رہی ہو، مطلب آپ تو متاثر ہوتے ہیں باہر کے نا، اپنی سوشل گیدرنگ پہ جاتے ہیں سارا باہر کے ماحول سے. جی وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، چونکہ دیکھیے اب زمانہ بدل گیا ہے. اب تو میڈیا کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر گھر میں ٹی وی لگا ہوتا ہے، ہر گھر میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ سوشل میڈیا ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں آج کل کے زمانے میں ججز کا نہ انفلوئنس ہونا میرے خیال میں ناممکن ہے کہ وہ تھوڑا یقیناً انفلوئنس ہوں گے. اور خاص طور سے اگر ان میں کچھ ججز کراچی کے ججز ہوں گے یا سندھ کے ججز ہوں گے تو وہ تو خود پرسنلی ان کو اس کا اندازہ ہے کہ کیا حالات ہیں سندھ میں، تو وہ یقیناً ان کے دماغ میں ہے کہ لیکن جج کا فرض یہ ہے کہ وہ بغیر اپنے پرسنل جو ویوز کے اس قانون آئین کے مطابق آ جائیں، اس کے بغیر اس کے ساتھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس وقت موجودہ صورتحال میں چونکہ وہ چیلنج نہیں ہوا عدالت میں، تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں رینجرز کے پاس مکمل اختیارات ہیں 6 دسمبر سے لے کے آج تک وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور چیلنج ہونے تک یا اس کا فیصلہ یا جو بھی ہوتا ہے اس تک وہ کرتے رہیں گے رینجرز والے کمپلیٹ. جی وہ تو کرتے رہیں گے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دی نا ان کی جتنی ریکمنڈیشن، انہوں نے کہا 2 مہینے کے لیے وہ برقرار رہیں گے. اب اگر کوئی رکاوٹ ہوگی تو وہ صرف کورٹ سے ہو سکتی ہے، کورٹ سے ہو اور سکتی ہے، وہ اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی. جیسا آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی جیسے آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا تنازع کھڑا ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ بات آج یہ ہوئی ہے، 2-3 امپورٹنٹ، میں وقفے پہ جا رہا. ایک تو میں آپ سے بات کروں گا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی جو وکٹری ہے اور ان کا قومی اسمبلی میں آنا ہے اس وقت، کیا یہ ایک اور پولیٹیکل کوئی گیم چینجر بن سکتا ہے جہانگیر خان ترین کا آنا؟ جی ایک تو یہ میں بات کروں گا، اور دوسری میں بات آپ سے وقفے پہ اگر آپ جا رہی ہیں، اگر ٹائم ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں. بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آ جاتے ہیں تو ہاں، دوسری بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ پرویز رشید صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ 2:45 ان کی باتیں مان لی گئی سندھ کی، اور میاں جا رہے ہیں 28 تاریخ کو کراچی، جبکہ 28 کو غالباً آرمی چیف جا رہے ہیں کابل، اور اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ایک دن پہلے. آپ ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید ڈسکس کریں گے اس حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک میں جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے. دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کا جو الیکشن ہوا اس میں صدیق بلوچ صاحب ہارے. پہلے تو وفاقی حکومت کو ایک مبارکباد کہ انہوں نے یہ ثناء اللہ زہری صاحب تک جو اقتدار منتقل ہوا ہے بلوچستان میں، عبد المالک بلوچ صاحب بڑی اچھی ساکھ کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ رخصت ہوئے وہاں سے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی بہت عزت کے ساتھ وہ گئے، اور ان کا جو پورا عرصہ تھا وہ یادگار رہے گا. بلوچستان میں بہت کام ہوا، بہت سکون آیا، بہت اچھی طرح سے عبد المالک بلوچ صاحب وہاں سے گئے، اور امید یہ ہے، اور یہ فارمولا جو تھا اس کو بھی وفاقی حکومت نے بڑے اچھے انداز میں اس کو طے کیا. اب سردار ثناء اللہ زہری صاحب آئے، امید یہ رکھنی چاہیے کہ وہ ہیں سردار، اور سردار ایک سرداری نظام ہے بلوچستان میں. باقی ٹرائبز کے ساتھ بھی انہوں نے بات کرنی ہے، مریض کے ساتھ بھی کرنی ہے، جمالیوں کے ساتھ کرنی ہے، انہوں نے مینگلز کے ساتھ کرنی ہے، انہوں نے بگٹیز کے ساتھ کرنی ہے. تو اس میں ذرا وہ جو سردار والا ان میں ہے وہ ابو اس سے اٹھ کے اور پھر وہاں پہ بلوچستان کے معاملات کو ٹھیک کریں گے، جو بڑی مشکل حالات میں ٹھیک ہو. مجھے امید ہے کہ ثناء اللہ زہری صاحب ایسا کریں گے. مالک بلوچ صاحب بہت اچھی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں پیچھے، بڑا اچھے حالات چھوڑ کے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں، یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا رول ہے نا ابھی اسمبلی کے اندر، اور اس طرف وہ ایسے ہی میرا ایک ذہن اس طرف گیا تھا، وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے صدیق بلوچ صاحب کی شکست دیکھیں، مسلم لیگ نون کے تھے یا تحریک انصاف کے تھے یا پیپلز پارٹی کے تھے یا کسی اور جماعت کے تھے نیوٹرل، اسے قطع نظر میں ایک بات سے سمجھنے سے قاصر ہوں. صدیق بلوچ صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے آدمی ہوں گے، یقیناً اچھے آدمی ہیں، اتنے سارے ووٹ لیتے ہیں، اور لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری، یعنی جب ان کو ٹکٹ دیا انہوں نے تو سوچ سمجھ کے دیا ہوگا. آپ کے اگر پرانے کارکن ہیں تو ان کو، اب میں ان کی فوٹیج جو آئی تھی ٹی وی پہ چند روز پہلے، ایک ان کے حوالے سے فوٹیج ٹی وی پہ چل رہی تھی، تو میں اس کو دیکھ کے صرف، میں نے الیکشن سے پہلے کوئی کمنٹ نہیں دیا لدھیانہ کی دل سے، کوئی میں نے بات نہیں کی، لیکن میں صرف ایک بات سوچ رہا تھا،
اور میں یہ سوچ رہا تھا دیکھیں ہوتا ہے نا کہ کیا ہوا یہ تو کرتے ہیں لوگ, یہ تو میں سنتا رہا لوگوں کی دلائل, یہ کیا ہو گیا جی یہ تو ہوتا ہے یہ تو کرتے ہیں نا, عام ہوتا ہے لوگوں میں ہر. ایسا نہیں ہے. آپ منتخب کر رہے ہیں اس قوم کے مستقبل کو طے کرنے کے لیے جو ایوان بیٹھا ہے, جو سب سے بڑا ہے پارلیمنٹ, وہاں کے لیے آپ منتخب کر رہے ہیں. اگر کسی بھی جماعت کو, پیپلز پارٹی کو, تحریک انصاف کو, مسلم لیگ نواز کو, کسی کو اپنے کسی کارکن کو نوازنا ہے تو اس کے ہزار اور طریقے ہیں. آپ اس کو کاروباری انداز میں نواز سکتے ہیں, آپ اس کو, لیکن جب آپ اس کو ایسی پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں جہاں اس قوم کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں, کبھی جعلی ڈگری آ جاتی ہیں, یہ پچھلے دور میں بھی ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا, اس سے پہلے کبھی یہ بینک ڈیفالٹرز آ جاتے ہیں, کبھی یہاں پر عجیب قسم کے لوگ آتے ہیں, 2-2, 2.5 سال تک وہ بیٹھے رہتے ہیں اسمبلیوں میں, اور اسمبلیوں میں بیٹھ کے قانون منظور ہو جاتے ہیں, پھر ان کی ڈگریاں جاری نکلتی ہے, ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, قانون منظور ہوتا ہے. جب آپ اسمبلیوں کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں, دیکھیں اس قوم کے بچوں بچیوں کا مستقبل, ہم تو جیسے تیسے یہ نسل اپنا ٹائم گزار کے چلی جائے گی, آگے جو بچے بچیاں آ رہے ہیں ان کا سائبر بلز, ان کی خارجہ پالیسی, ان کی دفاعی پالیسی, ان کے قانون, کیا آپ کوئی نہ کوئی معیار تو ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی ایک آدھ کنڈیشن تو ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ یار نہیں یار یہ قومی اسمبلی میں کل کو یہ جا کے دفاعی کمیٹی میں بیٹھے گا, کل کو اس کے سامنے ڈیفنس بلز آئیں گے, اس بندے کو یار ایک منٹ ٹھہرو یار, نہیں یار یہ زیادہ ہو گیا. یعنی کوئی نہ کوئی تو کنڈیشنز ایسی ہونی چاہیے, چاہے وہ اخلاقی ہوں یا وہ کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کردار کو اگر آپ نظر انداز, کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ, اور پھر اس سے ہٹ گئے, چلے ذاتی معاملہ بھی چھوڑ دیں آپ اس کا, لیکن اتنا تو کریں نا کہ ایک بنیادی کوئی تعلیم ہو, کوئی بات ہو. اچھے, میں کوئی ان پڑھ لوگوں کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کیسے اس ملک کی خارجہ پالیسی بنائیں گے, کیسے اس ملک کی دفاعی پالیسی, کیسے قانون پاس کریں گے, کیسے وہاں پہ, یہ کوئی بلدیہ یا اس سے چھوٹا کوئی ادارہ تو نہیں ہے لوکل لیول پہ, یہ تو قومی اسمبلی میں بھیج رہے ہیں آپ. تو میں بڑا حیران ہوں, اور میری دعا ہے کہ آئندہ جب پارٹیز اپنے جو بھی کینڈیڈیٹس بھیجیں اس کی تعلیم ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ ضرور, اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اسمبلی میں جا کے کم سے کم قانون تو سمجھ سکے نا, آئین تو سمجھ سکے. یہ نہ ہو کہ بالکل جی نہیں جی کہ ان پڑھ لوگ ہیں تو ان پڑھ نمائندہ, ایسے نہیں. نمائندہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے, ان لوگوں میں جو بہترین ہوتا ہے اس کو آپ چن کے بھیجیں, ورنہ پھر وہ قرآن شریف کی آیت ذہن میں رکھیں کہ ہم بستی کو برباد کرنے کے لیے ظالموں کو اوپر لگاتے ہیں, ورنہ تو پھر وہی صورتحال ہو جائے گی. اب میں جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے آتا ہوں. دیکھیں مجھے ایسے ہی بھی, میں خورشید شاہ صاحب جو ہیں, اور یہ آنے والے دنوں کی سیاست پہ جب آدمی سوچتا ہے, خورشید شاہ صاحب اس وقت جو بنے ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر, خورشید شاہ صاحب کو بہت حمایت حاصل ہے مسلم لیگ نون کی, یہ ذہن میں رہے. مسلم لیگ نون کی ان کو حمایت حاصل ہے, کیونکہ اب تک وہ معاملہ چلتا رہا نا آپس میں, ایک معاملہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا چلتا رہا ہے, اس کے نتیجے میں خورشید کو بہت سپورٹ حاصل ہے, وہ مسلم لیگ نواز کی ہے اور ایم کیو ایم کی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اچھا ایم کیو ایم, مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں انہوں نے جو سندھ ایم کیو ایم کی پالیسی ہے, وہ سندھ اسمبلی میں ان کی پالیسی وہ بالکل ایم کیو ایم سائڈ پہ ہے سر, وہ معاملہ دیکھ رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں جا رہی اور نون کے ساتھ بھی نہیں, وہ دیکھ رہی ہے یہ معاملہ کہاں جاتا ہے آنے والے دنوں میں. خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کی جو لیڈر آف دا اپوزیشن, پھر میں بتا رہا ہوں, وہ مرہون منت ہیں مسلم لیگ نواز کی حکومت کے, اور وہ مرہون منت ہیں ایم کیو ایم کے. اگر سیاست کو تیزی سے ہلتی ہے بلکہ تیزی سے آنے والے دنوں میں, تو اس میں ایک امکان یہ بھی کچھ لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو, اور اس صورت میں ہو کہ اگر ایم کیو ایم, یہ نہیں کہ ایم کیو ایم کے لیے مشکل ہو شاید اس صورتحال میں تحریک انصاف کے کسی بندے کی حمایت کرنا, لیکن وہ حمایت نہ کرے, فرض کریں کوئی ایسی پکچر ہو کہ حمایت نہ کرے, پیپلز پارٹی الگ ہو, باقی جتنے چھوٹے گروپس ہوں, یہ وہ لوگ, ان سے میری بات ہوئی جو کہ پارلیمنٹ کے اندر نمبرز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے گروپس بہت سارے ساتھ مل جائیں, تو ایک ایسا سینیریو بن سکتا ہے بن سکتا ہے, میں بہت ہی پری میچور بات کر رہا ہوں جو دور دور تک نظر نہیں آ رہی, لیکن جو پارلیمنٹ پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ جہانگیر خان ترین صاحب کی اس لمحے جو انٹری ہے قومی اسمبلی میں, جبکہ تقریباً آدھی سے زیادہ مدت گزر چکی ہے اس اسمبلی کی, وہ اس کو کافی اہمیت دے رہے ہیں, اور وہ ملکی سیاست میں جو بگاڑ آ رہا ہے یا اچھائی یا برائی جو بھی کہیں, اس میں جہانگیر ترین صاحب کا ایک رول بنتا ہے. اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو بڑا, مطلب وہ
مطلب مناسب آدمی ہیں، وہ ہر طرف ان کا جو پبلک ریلیشننگ اور ذاتی مراسم اور وہ سارے، تو میرا خیال ہے کہ ایک سینیریو ایسا بنتا ہے، کیونکہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں، جی مطلب میں خورشید شاہ صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں ایک اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب یہ احتساب آگے بڑھے گا، پنجاب کی طرف بھی آئے گا، یہ جو بات ہو رہی ہے نا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے وفاق نے حملہ کر دیا جیسے محمد بن قاسم نے راجہ دائر پہ حملہ کر دیا، اور پنجاب پہ اب شروع ہوگا جھاڑو پھرنا، تو کہیں گے راجہ رنجیت سنگھ نے حملہ کر دیا پنجاب پہ، یہ ڈیفینیٹلی پنجاب کی طرف آئے گا، ہر صورت آئے گا، اور جب یہ آئے گا، میں ایک جملہ اپنا کمپلیٹ کر لوں، تو اس میں نان الیکٹڈ کے علاوہ الیکٹڈ لوگوں کے اوپر بھی اس کا ملبہ گرے گا، اور میں بار بار یہ بات اب اپنے پروگرام میں دہرا رہا ہوں کہ این آر او میں جو مقدمات جن لوگوں کے معاف ہوئے تھے، جس میں سیاستدان بھی تھے، جس میں بیوروکریٹ بھی تھے، جس میں کاروباری شخصیات بھی تھیں، وہ این آر او جس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا تھا، اس لسٹ پہ نظر رکھیں، وہ کسی بھی وقت دوبارہ این آر او کے معاملات چھڑ سکتے ہیں ملکی سیاست میں، اور یہ جو احتساب ہے یہ پنجاب میں داخل ہوا ہی ہوا۔